اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کے اندر جہاں مختلف نوحہ خان اپنی جانب سے عقیدت امام حسین کے اندر مختلف اشعار کو پیش کرتے ہیں، مختلف نوحوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف مرثیہ لکھنے والے مرثیوں کو لکھتے ہیں اور اس انداز سے قرب خداوند متعال کو حاصل کرتے ہیں، قرب ائمہ علیہم السلام کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی مقامات کے اندر ہمیں ایک نصیحت دکھائی دیتی ہے جو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کی جانب سے خاص طور پہ نوحہ خوانوں کے لیے یا مداح خوانوں کے لیے بیان کی گئی ہے، اور ارادہ کیا کہ ان نصیحتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اگرچہ مختلف مقامات پہ مختلف نصیحتیں ہیں جو موجود ہیں، ویب سائٹ کے اوپر بھی آیت اللہ سستانی کی مختلف نصیحتیں ہیں جو موجود ہیں۔ جس نصیحت کی حصے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ جامع توضیح المسائل کی جلد نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ ان نصیحتوں کو آیت اللہ سستانی نے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر 4 نصیحتیں ہیں، اور نصیحتوں کے ساتھ ساتھ ایک جہیز سے فقہی مسئلے کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ پڑھنے والا جب نوحے کو پڑھ رہا ہے یا مرثیے کو پڑھ رہا ہے یا سلام کو پڑھ رہا ہے، یا اگرچہ یہ مختص نہیں ہے نوحہ مرثیہ سلام سے، منقبت کو بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کی آواز جو ہے وہ، اس پڑھنے کی حیت جو ہے وہ، اس کی لحن جو ہے وہ سب یہ غنا کی اوپر منطبق نہ ہو، یعنی غنا کے انداز سے نہ ہو، گانے کی طرز کے اوپر نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پہ۔ دوسری جو نصیحت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جو پڑھنے والے کا کلام ہے، اس کے اشعار ہیں یا نثر کسی نے لکھے تو اس کی جو لکھائی ہے یہ جھوٹ کے اوپر نہ ہو، یا کسی ایسی بات کے اوپر نہ ہو کہ جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اپنی جانب سے ذہن میں آپ نے کوئی خیال بنایا اور اس خیال کی بنا کے اوپر جو ہے وہ اشعار لکھ دیے، تو یہ اس طریقے سے نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے کوئی مستند دلیل ہو۔ یعنی آپ امام سے کسی بات کو منسوب کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے، کم از کم کوئی دلیل ہو اس کے پیچھے، کسی کتاب کے اندر وہ روایت ہو، کوئی آیت ہو قرآن کی۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مطالب غلو نہ ہو، یعنی وہ معنی نہ ہو کہ جن کا تعلق غلو سے ہے، جن کا تعلق اہل بیت علیہم السلام کو خدا بنانے سے ہے، نزحون عن الربوبیہ، کہ خود احادیث کے اندر ہے کہ ہمیں ربوبیت سے دور رکھو۔ کوئی مثال کے طور پہ مولا کائنات علیہ السلام کو خدا آ کے بولتا ہے، یا ائمہ علیہم السلام میں سے کسی ایک کو خدا آ کے بولتا ہے، تو یہ غلو ہے، یہ کہتے ہیں خدا ان کے اندر بس گیا تو یہ غلو ہے۔ تو اشعار کے اندر جہاں فضائل ہوں، جہاں کمالات ہوں، غلو سے جو ہے وہ یہ مطلب خالی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری نصیحت جو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا کلام، پڑھنے والے کا کلام ایسا نہ ہو کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے جو ایک بلند مقام خدا نے ان کو قرار دیا ان کے لیے، اس کے اندر کمی کا سبب بن رہا ہو۔ بس لازم ہے کہ جو پڑھنے والا کلام پڑھ رہا ہے اور جس انداز سے بیان کر رہا ہے، اس کے اندر اشعار ہیں، اس کے اندر اہل بیت کی توہین، اہل بیت کے مقام کے اندر کمی واقع نہ ہو رہی ہو، بلکہ ان کا مقام جو ہے وہ جس انداز سے خدا نے ایک بلند مقام قرار دیا، روایات کے اندر، زیارات کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی کمی واقع نہ ہو۔ چوتھی نصیحت جو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں اس کے لیے، اور وہ یہ کہ اگر خاتون پڑھنے والی ہے تو اس انداز سے پڑھ رہی ہے کہ اس کی آواز کی نرماہٹ اور اس کی رقیق آواز، باریک آواز نامحرم کے کانوں میں جا رہی ہے، اور اس کی سبب سے اس کے اندر جو ہے وہ شہوت پیدا ہونے کا یا برائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہاں پہ لازم ہے کہ انسان، یعنی وہ خاتون جو ہے وہ اپنی آواز کو نامحرم تک پہنچانے سے پرہیز کرے۔ بہت خاص تاکید کرتے ہیں یہاں پہ، اسی کے اندر مسئلہ بھی بیان کر رہے ہیں اور تاکید بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور نصیحت جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ کوشش کرے کہ مداح اور مرثیہ خوان جب اپنے کلام کو لکھیں، جب اپنے اشعار کو لکھیں، تو ان کے اشعار روایات اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کی آیات کی جانب ترغیب اور تشویق کو پیش کر رہے ہیں، اور وہیں سے استفادہ کر کے جو ہے ان اشعار کو لکھا جائے۔ یعنی اہل بیت علیہم السلام کی بہت فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کا انتخاب کیا جائے کہ جن کے پیچھے روایات اہل بیت علیہم السلام، چاہے وہ زیارات کی صورت میں ہے، زیارت بھی بلا کے روایاتی ہیں، زیارات کی صورت میں ہوں یا ویسے روایات ہوں، یا قرآن کی آیات، کتنی قرآن کی آیات ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی مداحی کرتی ہیں، ان کے بلند مقام ہونے کو بیان کرتی ہیں۔
تو خاص طور پہ کوشش یہ کی جائے کہ وہاں سے مطالب کو لیا جائے اور ان کی جو ہے وہ ترجمانی اشعار کی صورت میں کی جائے۔ اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب نثر پڑھنے والا، شعر پڑھنے والا زبان حال بیان کر رہا ہے، یعنی کسی روایت کی بنیاد کے اوپر مسئلے کو بیان نہیں کر رہا، لیکن ایک زبان حال ہے، اس کے دل کا خیال اور پیش کر رہے ہیں انسان، کیونکہ اشعار میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ شاعر اپنے تخیل کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس تخیل کو بھی پیش کیا جائے تو اس کے اندر بھی خیال رکھا جائے کہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی کے مقام کے اندر کمی واقع نہ ہو، یعنی جو اللہ نے مقام رکھا ہے اس کی حفاظت ہو اس انداز سے، ایسا نہ ہو کہ اپنے تخیل کے چکر میں انسان معصوم کے مقام کو کم کر دے، اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خاص طور پہ مومن کی ذمہ داری ہے، اہل ولا کی، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ عزاداری کی ترویج کے اندر اپنا حصہ ادا کریں، عزاداری کی ترویج کریں، اور جو ہے وہ اس کو بہترین انداز سے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اس کو بہترین انداز سے آگے پیش کریں۔ اسی انداز سے آخر میں ایک نصیحت آیت اللہ ثانی پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ مومنین کو چاہیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ترویج عزاداری کے اندر، اور خاص طور پہ امام حسین کے مراسم میں عزاداری کے اندر کوشش کریں کہ جو ان کے علاقے میں، ان کے طائفے میں، ان کے قبیلے میں، ان کے علاقے میں جس طریقے سے عزاداری کو منعقد کیا جاتا ہے، اسی طرز کے اوپر عزاداری کو منعقد کریں، اور اسی طرز کے اوپر یعنی اسی انداز سے عزاداری کی رسومات کو ادا کریں جو قدیماً جو ان کے ماحول میں ادا کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ نہ کریں کہ نئے انداز سے عزاداری کو منعقد کر رہے ہوں، بلکہ جس انداز سے عزاداری منعقد ہو رہی تھی اسی طرز کو باقی رکھیں اور اسی کو جو ہے وہ اسی کی ترویج کریں، آگے اسی انداز سے اس کو آگے پہنچائیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین انداز سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو بپا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی خدمت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔